13 اگست 1947 کو آل انڈیا براڈ کاسٹنگ سروس کی طرف سے رات کے ٹھیک 11 بجے ایلیکس اظہر نامی شخص نے ایک اعلان کیا، جس کو مصطفیٰ علی ہمدانی نے لاہور سے اردو زبان میں جبکہ عبداللہ جان مکموم نے پشاور سے پشتون زبان میں اس اعلان کا ترجمہ کیا، جس میں کہا تھا 13 اگست 1947 یہ آل انڈیا ریڈیو لاہور ہے، آپ ہمارے اگلے اعلان کا انتظار کیجیے۔ کافی دیر تک خاموشی چھائی رہی اور لوگ اگلے اعلان کا بے صبری سے انتظار کرنے لگے۔ 1 گھنٹے کے بعد ایک اور اعلان ہوا۔ یہ اعلان کچھ یوں تھا: 14 اگست 1947 یہ ریڈیو پاکستان لاہور ہے، آپ کو پاکستان مبارک۔ جس کے بعد پورے پاکستان میں ایک جشن کا سما تھا، اس لیے اس دن کو انڈیپینڈنس ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے اور اس دن پورے پاکستان میں چھٹی ہوتی ہے۔ اس سے پہلے قائد اعظم محمد علی جناح نے 11 اگست کو پاکستان کی پارلیمنٹ میں پہلی اسپیچ کر کے اپنی ویژن کو پیش کیا، جس کے بعد پاکستان نے اپنی حتمی شکل اختیار کر لی اور دنیا کے نقشے پر پاکستان کچھ یوں رونما ہوا۔ اسلامی تاریخ میں یہ پہلا ملک ہے جو اسلام کی بنیاد پر وجود میں آیا۔ مگر بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی۔ 14 اگست سے پہلے کچھ ایسے واقعات اور فسادات رونما ہوئے جن کو آپ نے عام حالات میں نہیں سنے ہوں گے، اور آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ پاکستان 15 اگست 1947 کو یوم آزادی کیوں مناتا رہا۔ یہ سب سے پہلے اس ریڈیو کی تاریخ کو جانتے ہیں۔ یہ ریڈیو آزادی کے 19 سال پہلے 1926 میں قائم ہوا، جو آل انڈیا ریڈیو کے نام سے جانا جاتا تھا، مگر 1947 کے بعد بمبئی، کلکتہ، دہلی، مدراس، لکھنؤ آل انڈیا ریڈیو، جبکہ ڈھاکہ، لاہور اور پشاور اسٹیشن ریڈیو پاکستان کا حصہ بن گیا، جس کے بعد پنڈی اور کراچی میں بھی ریڈیو اسٹیشن کا افتتاح ہوا۔ مگر کراچی ریڈیو اسٹیشن افتتاح سے پہلے بھی سندھ حکومت کی نگرانی میں کام کرتا رہا اور 14 اگست کے تاریخی لمحات کو بھی اس نے ریکارڈ کیا، یہاں تک کہ قائد اعظم کی حلف برداری تقریب کو بھی اس ریڈیو نے کور کیا تھا، مگر اسے وائرلیس ٹیلی گراف ایکٹ کی خلاف ورزی کی وجہ سے بند کر دیا گیا، جس کے مطابق ایک صوبائی حکومت ریڈیو اسٹیشن کو نہیں چلا سکتی۔ ناظرین، 19ویں صدی میں پاکستان کا یہ علاقہ برطانوی سلطنت کا حصہ تھا۔ 1857 کی جنگ آزادی سے پہلے ہندوستان پر برٹش راج اپنی پیک پر تھا اور ایسٹ انڈیا کمپنی، جو کہ برطانیہ کی ہی کمپنی تھی، انہوں نے مسلمانوں اور ہندوستانیوں کو اپنا غلام بنا کر رکھا، جس پر بہت سے رہنما انگریزوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے اور انگریزوں کے خلاف جنگ کرنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ ان کو ان کے گھر میں ہی غلام بنا دیا گیا تھا اور ان کے ساتھ ایسا ٹریٹ کیا جاتا جس طرح ایک جانور کے ساتھ کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ ان کے ریلیجن کو بھی نشانے پر رکھا، جس کے مطابق انگریزوں نے ایک قانون بنایا جس کی مدد سے ایک نیا کارتوس انٹروڈیوس کروایا، جس میں گائے اور خنزیر کی چربی شامل تھی۔ کارتوس ایک بلیٹ کو کہتے ہیں جسے پہلے منہ میں ڈال کر چبایا جاتا ہے، پھر ایک رائفل میں ڈال کر فائر کیا جاتا ہے، اور یہ رائفل ہندو مسلمانوں کی ملٹری استعمال کرتی تھی، اس لیے ہندو مسلمان نے یہ رائفل چلانے سے صاف انکار کر دیا، کیونکہ گائے ہندوؤں کے لیے مقدس تھی اور خنزیر مسلمانوں کا دین اجازت نہیں دیتا تھا، جس پر 1857 میں پورے ہند میں جنگ چھڑ گئی، جس کا مقصد انگریزوں کو واپس گھر بھیجنا تھا۔ اس جنگ کی خاص بات یہ تھی کہ سب کچھ 1855 میں 2 سال پہلے ہی پلان کر لیا گیا تھا کہ کس طرح ان کا خاتمہ کرنا ہے، اور آخر کار یہ جنگ 10 مئی 1857 کو دہلی کے شمال میں 64 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک چھوٹے سے قصبے میں انگریزوں کی فوج کے خلاف شروع ہوئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے پورا ہند اس کی لپیٹ میں آ گیا، جس کو انگریز بغاوت کے طور پر مانتے ہیں، جبکہ ہندو اور مسلمان اس جنگ کو جنگ آزادی کہتے ہیں۔ اس جنگ نے برطانوی اقتدار کے لیے بھی خطرہ پیدا کر دیا۔ ہندوستانیوں نے انگریزوں کی فوج کا قتل عام کیا، یہاں تک کہ بتایا جاتا ہے کہ دلی کا لال قلعہ اور کشمیر گیٹ کو انگریزوں کے خون سے بھر دیا اور جگہ جگہ لاشیں ہی ملی، مگر ہندوؤں کی ٹریننگ کم ہونے کی وجہ سے انگریزوں نے دوبارہ ہندوؤں کو قابو کر لیا۔ اس جنگ میں تقریباً 6000 برطانوی شہری مارے گئے اور 1.5 لاکھ ہندو مسلمان مارے گئے۔ اس جنگ میں انگریزوں کی فوج کا اچھا خاصا نقصان ہوا۔ جب انگریز دوبارہ غالب آ گئے تو انہوں نے ہندوؤں کا وہ حشر کیا جس کا کوئی گمان بھی نہیں کر سکتا تھا، اور بتایا جاتا ہے کہ جو اس بغاوت میں شامل تھے ان سب کو مار دیا گیا، اور جو ہندو اس بغاوت میں شامل نہیں تھے ان سب کو چھوڑ دیا۔ پورے ہند میں لاشوں کا ڈھیر لگ گیا اور ان لاشوں کو 6 ماہ تک پھندوں پر لٹکا کر رکھا گیا تاکہ دوسرے اس سے سبق حاصل کریں اور دوبارہ بغاوت کا نہ سوچیں۔ اس بغاوت کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی بھی اس قابل نہیں رہ گئی تھی کہ وہ دوبارہ ہند پر راج کر سکے، اس لیے تاج برطانیہ نے اس کا کنٹرول حاصل کر لیا، اور آخر کار 8 مارچ 1858 کو امن معاہدے پر دستخط ہوئے اور بغاوت ختم ہو گئی۔
اور مانا جاتا ہے کہ بغاوت میں شامل ایک رہنما یا تو مارا گیا یا پھر بھاگ گیا، جس کا کوئی پتہ نہیں چل سکا۔ تاج برطانیہ کے بعد ہندوستان کافی حد تک پرسکون ہو گیا تھا، جس کے بعد کچھ شخصیات جیسے سر سید احمد خان جو انگریزوں کے ہی ملازم تھے، قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال نے مسلمانوں کے لیے آواز بلند کی۔ 20ویں صدی کی پہلی 2 دہائیوں میں قائد اعظم انڈین نیشنل کانگریس میں نمایاں مقام پر تھے۔ اس کے بعد قائد اعظم نے وکالت کی طرف زور دیا اور 1916 کے لکھنؤ معاہدے کو بھی بنانے میں قائد اعظم شامل تھے، جس کے بعد جناح آل انڈیا لیگ میں اہم رہنما بھی بن گئے اور برصغیر پاک و ہند میں مسلمانوں کے سیاسی حقوق کے تحفظ کے لیے 14 نکاتی اصلاحاتی منصوبے کی تجویز دی۔ تاہم 1920 میں قائد اعظم نے کانگریس سے استعفیٰ دے دیا۔ 1940 تک قائد اعظم اس بات پر یقین کر چکے تھے کہ برصغیر کے مسلمانوں کے لیے اپنی ریاست ہونی چاہیے، اور اسی سال قائد اعظم نے لاہور کی قرارداد بھی منظور کی، جس میں ہندو مسلمان کے لیے علیحدہ ملک کا مطالبہ کیا۔ یہ مطالبہ 22 سے 24 مارچ کے 3 روزہ سیشن میں ہوا اور آخرکار 23 مارچ 1940 کو منظور کر لیا گیا، جسے یوم پاکستان کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ورلڈ وار 2 کے دوران مسلم لیگ نے طاقت حاصل کر لی جب کانگریس کے رہنماؤں کو قید کر لیا گیا۔ جنگ کے فوراً بعد ہونے والے صوبائی انتخابات میں مسلم لیگ نے مسلمانوں کے لیے زیادہ سے زیادہ مخصوص نشستیں حاصل کر لیں۔ 1946 میں برطانیہ کی لیبر حکومت ورلڈ وار 2 سے تھک چکی تھی اور اس نے محسوس کیا کہ ہند میں ہمارے پاس نہ تو کوئی اندرونی مینڈیٹ ہے اور نہ ہی انٹرنیشنل حمایت، اور ہندو مسلمان اپنا حق لینے کے لیے بھی پرعزم ہیں۔ ان کا ہند سے کنٹرول بھی پھیکا پڑ چکا تھا، اس لیے انگریزوں نے برصغیر پاک و ہند سے برطانوی حکومت کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ اب یہاں پر 2 پارٹیاں رہ چکی تھی، ایک ہندوؤں کی انڈین نیشنل کانگریس اور دوسری مسلمانوں کی آل انڈیا مسلم لیگ۔ دونوں کے عقائد و نظریات ایک دوسرے سے مختلف تھے، جس پر دونوں کے درمیان بہت سے فسادات بھی ہوئے، جس پر بالآخر فروری 1947 میں برطانوی وزیر اعظم نے یہ اعلان کیا کہ ہماری حکومت 1948 تک ہندوستان کو خود مختار بنا دے گی، اور بتایا کہ ہند میں 2 آزاد ریاستیں وجود میں آئیں گی۔ اگلے سال وائس رائے ماؤنٹ بیٹن نے ہندوستان کو اقتدار دینے کے لیے 15 اگست کی تاریخ رکھی، جو کہ ورلڈ وار 2 میں جاپان کے سرنڈر کی دوسری برسی کی تاریخ تھی، اور پاکستان کو اقتدار دینے کے لیے 14 اگست کا انتخاب کیا، کیونکہ وہ ہندوستان اور پاکستان دونوں کی تقریب میں شرکت کرنا چاہتے تھے۔ برطانوی پارلیمنٹ میں ایک ایکٹ کو منظور کیا جس میں ڈومینین آف انڈیا جمہوریہ ہند ہوگا اور ڈومینین آف پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان ہوگا۔ ہندوستان الگ ہو گیا اور بنگال پاکستان کو دے دیا گیا، جسے ایسٹ پاکستان کہا جاتا ہے۔ مگر ہندو اور مسلمان یوں ہی الگ نہیں ہوئے تھے۔ برطانیہ کے راج کے بعد ہندوؤں نے مسلمانوں پر بے دردی سے ظلم کیا، جہاں بھی مسلمان ملتا اس کو مار دیتے، یہاں تک کہ مسلمانوں کی عبادت گاہوں میں بھی مسلمان محفوظ نہیں تھے، ان کو ٹھیک طرح نماز بھی نہیں پڑھنے دیتے تھے، بلکہ ان پر تشدد کرتے تھے اور یہاں تک کہ ان کو مار دیتے تھے۔ جس وقت ہندو مسلمان الگ ہو رہے تھے، مسلمان پاکستان کی طرف اور ہندو ہندوستان کی طرف ہجرت کر رہے تھے، تو اس دوران مسلمانوں کو بتایا گیا کہ مدھم پور جو کہ بھارت میں واقع ہے وہ مسلمانوں کو دے دیا جائے گا، اور اس جگہ پر مسلمان زیادہ تھے۔ مگر 14 اگست کے اعلان کے بعد یہ معلوم پڑا کہ یہ ہندوستان کو ہی دے دیا گیا ہے، جس پر وہاں فساد برپا ہوا اور مسلمانوں کی املاک کو جلا دیا، لوگوں پر تشدد کیا۔ پھر مسلمانوں نے آخر مجبور ہو کر وہاں سے ہجرت کرنے کو ہی بہتر سمجھا، اور یوں مسلمانوں نے سکھ کا سانس لیا، اور اگلے سال 1948 میں جاری ہونے والے ملک کے پہلے یادگاری ڈاک ٹکٹوں میں 15 اگست 1947 کو یوم آزادی کے طور پر دیا۔ یہ اس وجہ سے ہوا کیونکہ ماؤنٹ بیٹن نے 14 تاریخ کو قائد اعظم سے آزادی کا حلف لیا، مگر یہ حلف 15 کی آدھی رات کو ہونا تھا۔ اسی مناسبت سے 14-15 اگست کی رات اسلامی کیلنڈر کے مطابق 27 رمضان 1366 ہجری تھی، جسے مسلمان ایک مقدس رات کے طور پر مانتے ہیں۔ تاہم اگلے سالوں میں واپس 14 اگست کو یوم آزادی کے طور پر اپنایا گیا۔ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں۔